آپ پولٹری کلینک یوٹیوب چینل پہ ویلکم۔ اس چینل کے ذریعے آپ دوستوں کو پولٹری کے حوالے سے ایسی معلومات، ایسی انفارمیشن فراہم کی جاتی ہے کہ جس کو آپ اپنے استعمال میں لا کر اس کا استعمال کر کے آپ پولٹری کے کام میں بہتری لا سکیں، تاکہ جس سے آپ کو نفع حاصل ہو، فائدہ حاصل ہو اور آپ بہتری محسوس کریں۔ جو بھی ہم ویڈیو وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ آزمودہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے فارم پر پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال کر کے اس سے کافی جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہوگا تو آپ کی جو پولٹری کا کام ہے وہ بہتر ہوگا اور آپ اس میں آگے ترقی کریں گے۔ اسی سلسلے میں آج کی جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دسمبر اور جنوری کے مہینے میں، کیونکہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی آپ کی جائے کہ ان 2 ماہ میں آپ پولٹری میں کس طرح سے اپنی جو مرغیاں ہیں یا آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں ان کی نگہداشت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، کہ سردی سے ان کو کس طرح بچا سکتے ہیں، ان کے لیے کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں، ایسے اقدامات ہیں جن کا استعمال کر کے آپ جو ہے اپنے پرندوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، صحت ان کی اچھی رکھ سکتے ہیں اور ان سے اچھی سے اچھی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے کہ جو مرغیاں آپ نے رکھی ہوئی ہیں وہ انڈے دے رہی ہیں، تو سردیوں کے موسم میں اگر درجہ حرارت مینیج نہیں کر سکے آپ، تو اس کی وجہ سے سب سے پہلے ان کی جو پروڈکشن ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پروڈکشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے پہلے 100 مرغی میں سے 80 انڈے آ رہے ہیں تو وہ 60 65 70 کے درمیان آ جائیں گے، اور جب ان کا درجہ حرارت مینیج رہے گا تو وہ پروڈکشن اپنی کم نہیں کرے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر انڈے دے رہی مرغیاں ہیں ان کو سردی لگتی ہے تو اس میں ان کی جو اندر کی جو حرارت ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی جو فیڈ کا ہے، جو خوراک آپ اس کو استعمال کرواتے ہیں، وہ بجائے انڈوں کی طرف لے جانے کے اپنی حرارت پوری کرنے کے لیے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں جو ہے وہ فیڈ جو ہے وہ ہماری زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس سے کے متبادل جو ہے جو پرافٹ ہے یا جو بھی اس سے فائدہ ہے پرندے سے وہ کم حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات اگر اس میں کی جائے تو اس میں سب سے جو مین چیز ہے جس پر مرغی نے ریسٹ کرنا ہوتا ہے وہ ہے برادہ، جسے ہم بستر کہتے ہیں، جس پہ لوگ مختلف چیزیں بچھالی کا استعمال کرتے ہیں، جس میں توڑی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، چاول کا چھلکا بھی استعمال کرتے ہیں، بورا بھی استعمال کرتے ہیں، اور بھی مختلف اس طرح کے بستر ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں جس میں نمی کی مقدار جذب کرنے کی مقدار جو ہے وہ یعنی کہ اس میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ چاول کا چھلکا یا کسی بھی برادے کا استعمال نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ کی مرغیاں جو وہ کافی حد تک بیمار ہو سکتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ہم نے جو اپنے فارم پر جو ایکسپیرینس کیا ہے کہ اگر آپ بستر نہیں ڈالیں گے، بغیر بستر کے اپنے فلاک کو سردی میں دسمبر جنوری کے موسم میں رکھیں گے تو آپ کا فلاک ضروری بیمار ہوگا، اور اگر آپ بستر ڈالیں گے اور اس میں آپ کو کافی جو ہے وہ اچھے نتائج ملیں۔ ایک اور مین چیز جس پر ہم کام کر کے اپنی مرغیوں کو سردی سے بچا سکتے ہیں، ان کا جو ٹمپریچر ہے، درجہ حرارت ہے، وہ مینٹین کر سکتے ہیں، اس کو جو ہے وہ مناسب مقدار میں لا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ پردہ شاپر وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ سائڈوں پر لگا سکتے ہیں۔ اس طرح نہیں لگانا کہ آپ بالکل ہی شیڈ کو پیک کر دیں، اگر آپ اس کو مکمل ڈھانپ دیں گے تو ہوا کا گزر نہیں ہوگا۔ اگر شیڈ میں تازہ ہوا نہیں جائے گی تو مرغیاں کا جو اندر جو بیٹھیں کریں گی برادے پر، اس کی وجہ سے اندر امونیا گیس بننا شروع ہو جاتی ہے۔ امونیا گیس کی وجہ سے آپ کی مرغیوں کی آنکھوں کے مسائل جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھیں سوج جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کوریزہ وغیرہ اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اگر پردہ کا استعمال کرنا ہے تو اس کی جو مناسب یعنی کہ پہلے آپ نے آدھا اوپر کرنا ہے، پھر جیسے آپ کو محسوس ہو کہ سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اور اوپر کر دینا ہے۔ آپ نے بالکل بھی جو چکن ہاؤس ہے، آپ کا برادہ ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی آپ نے ڈربہ بنایا ہوا ہے، اس کو آپ نے مکمل طور پر پیک نہیں کرنا۔ پیک نہ کرنے سے آپ کی جو مرغیاں ہیں ان کو تازہ ہوا ملے گی، جس کی وجہ سے ان کی سانس لینے کا مسائل بھی کوئی نہیں آئے گا اور ان کی جو ہے سردی سے بھی وہ دور ہو جائے۔ ٹمپریچر درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک ٹمپریچر میٹر کا ہونا ضروری ہے۔ آپ کے شیڈ میں جو بھی آپ نے مرغیوں کے لیے ڈربہ بنایا ہوا ہے، شیڈ بنایا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے جو ہے ٹمپریچر میٹر کا استعمال لازمی کرنا ہے، جو آپ کو میں ویڈیو کے اندر دکھا رہا ہوں، کہ اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ آپ کے شیڈ کے اندر ٹمپریچر اس وقت کیا ہے اور آپ کو جو ٹمپریچر اندر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اور اس میں نمی کی مقدار کتنی ہے اور اس کو کہاں تک مینٹین کرنا ہے۔ شیڈ میں اگر بات کی جائے کہ نمی کی تناسب جو ہے وہ اس میں اضافہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو مین چیز آتی ہے وہ ہے برادہ کہ اگر آپ نے جو کوالٹی ہے وہ بہتر نہیں ہے، اس کی جو طے ہے وہ آپ نے کم ڈالی ہوئی ہے،
یا آپ نے تھوڑی جگہ پر زیادہ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے نمی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اس کی نمی میں اضافہ ہونے کی کیا طریقہ کار بنتا ہے کہ مرغیاں جب زیادہ ہوں گی تو نیچے برادہ جو ہے وہ نکارا ہوگا، برادہ کی تہ کم پڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیٹھوں کے اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ برادے کے اندر نمی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر اس میں آپ کو محسوس ہو کہ اس میں کیکس بن رہے ہیں، روڑیاں بن رہی ہیں اور جمع سا محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس برادہ کو فوری چینج کریں۔ اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ شیڈ کے اندر جو ہے نمی کا تناسب بہت زیادہ اضافے میں چلا جائے گا۔ ایک اور احتیاط کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان 2 ماہ میں آپ نے بہت لازمی اختیار کرنی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو بھی اپنی مرغیوں کو خوراک یا پانی فراہم کرنا ہے وہ بالکل جو ہے وہ فریش ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی خوراک میں پھوندی نہیں لگی ہونی چاہیے، خوراک پرانی نہیں ہونی چاہیے، اور ٹائم پر دینا ہے۔ ٹائم پر آپ دونوں چیزیں فراہم کریں گے تو آپ کی جو مرغیاں ہیں ان کی صحت ٹھیک رہے گی۔ اور پانی کے بارے میں آپ کو پھر تاکید کرتا چلوں کہ آپ نے جو پانی ہے وہ تازہ پانی بھرنا ہے، جس کا درجہ حرارت جو نارمل ہو۔ آپ نے جب بھی پانی بھرنا ہے تو موٹر چلا کر تازہ پانی بھرنا ہے، جس کی وجہ سے جو پانی کا درجہ حرارت ہے وہ نیچے نہیں آتا۔ اگر آپ ایک دن میں 1 ٹائم 2 ٹائم پانی بھر رہے ہیں مثال کے طور پر، تو آپ نے 4 ٹائم پانی بھر لینا ہے، 5 ٹائم پانی بھر لینا ہے، کم پانی بھر لیں۔ جہاں آپ ایک ٹینکر میں 8 لیٹر 9 لیٹر پانی بھر رہے ہیں اس میں آپ 3 لیٹر یا 4 لیٹر پانی بھر لیں، تاکہ چوزے جو ہے وہ تازہ پانی پئیں اور جو آپ کا پانی کا جو خرچہ ہے اس میں بھی اضافہ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے بھی آپ اپنے جو شیڈ میں مرغی خانہ میں نمی کی مقدار کو بھی قابو میں رکھ سکتے ہیں اور اپنے پرندوں کو مزید بیماریوں سے، بخار، نزلہ، سالمونیلا جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کہ چوزوں کا ہم درجہ حرارت کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، پہلے آپ کو میں نے جو بھی ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ مرغی کا جو درجہ حرارت ہے کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں اور اس سے اچھی پروڈکشن کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چوزوں کے لیے اگر آپ درجہ حرارت مینیج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے لائٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑے بہت بھٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اگر آپ نے مرغی رکھی ہوئی ہے تو مرغی کے لیے آپ نے لائٹ کا شیڈول جو ہے وہ اس کو ضروری اپنانا ہے، تاکہ اگر آپ اپنی مرغی کا لائٹ کا شیڈول جو ہے وہ پورا نہیں رکھیں گے تو اس کی وجہ سے بھی پروڈکشن میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ کا جو مرغی خانہ ہے وہ ایسی جگہ پر ہونا چاہیے کہ سورج کی روشنی اس میں ہے جو وہ آنی چاہیے، پڑنی چاہیے۔ سورج کی روشنی یا کرنیں اس کی آپ کے شیڈ کے اندر لازمی آنی چاہیے، تاکہ اگر سورج کی روشنی آپ کے شیڈ میں پڑتی ہے تو اس سے بھی آپ کی جو مرغیاں ہیں وہ دھوپ کے اندر رہتی ہے، اپنے درجہ حرارت کو کافی حد تک مینیج کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کافی جو آپ کے شیڈ میں جو رسومیں ہیں ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے اخراجات میں بھی کافی کمی ہو سکتی ہے کہ آپ کے درجہ حرارت مینیج کرنے میں کافی آسانی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پنجاب پولٹری کلینر کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے کسی قسم کا پولٹری کے حوالے سے